السلام علیکم۔ نام میرا جی فراست منان، پشاور شہر کے رہائشی کئی نسلوں سے۔ دادا میرے اب حافظ عبدالرحمن جو تاجر تھے کسوانی بازار کے، ان کے بیٹوں میں قائق ابوالکیف کیفی سرحدی، حافظ عبدالمنان، راجہ عبدالحنان۔ تو کیفی صاحب کی پیدائش محلہ آغا سید گل بادشاہ جی کی ہے جی، جو پشاور نمک منڈی کے علاقے کے میں ایک محلہ ہے، کافی مشہور ہے، پشاور شہر کے لوگ جانتے ہیں اس علاقے کو۔ اور اس کے بعد میں وہ شاہ قبول کالونی میں چلے گئے، منتقل ہو گئے تھے، اور پھر اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہ وہیں رہے۔ تو کیفی صاحب کی تعلیم جو ہے جی، وہ انہوں نے میٹرک کی تھی مسلم اسکول سے، پشاور مسلم ہائی اسکول سے، اور اس کے بعد انہوں نے کالج بھی اٹینڈ کیا تھا۔ اردو ادب سے ان کا شغف تھا، شاعری کافی کم عمری سے انہوں نے شروع کی تھی، اور اس میں ان کی نعتیہ شاعری بھی شامل ہے، سیاسی شاعری بھی شامل ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور تعلیمی شاعری بھی شامل ہے۔ کیفی صاحب کا ابتدائی پروفیشن جو تھا، وہ چونکہ جب بڑے ہوئے تو باپ تاجر تھے، تو ان کے ساتھ ان کے کلی لنگا کے بزنس میں ان کی ہیلپ بھی کرتے تھے، وہاں بیٹھے بھی رہتے تھے۔ اور اس کے بعد چونکہ ویژنری انسان تھے، تو انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے، پشاور میں پہلا شاپنگ پلازا جو کیفی برادرز مارکیٹ کے نام سے مشہور ہے، وہ انہوں نے بنایا۔ وہ تقریباً 1947 سے کچھ پہلے، آزادی سے کچھ پہلے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور وہ آپریشنل تھا۔ کیفی صاحب کا پیدائشی نام جو پیدائش پہ ان کو دیا گیا تھا، وہ عبدالسلام تھا۔ چھوٹا بھائی عبدالحنان، اس سے چھوٹا جو میرے والد تھے عبدالمنان۔ تو جب انہوں نے ادب کے ساتھ شغف شروع کیا، شاعری کا، اور ایز این ادیب کام شروع کیا، ادبی نام انہوں نے اپنا پھر کیفی تخلص رکھا، اور بعد میں ابوالکیف کیفی کر دیا۔ پھر جب ان کا انٹریکشن ہوا قونصلیٹ، ایران قونصلیٹ پشاور کے ساتھ، ان کے پروگراموں میں جاتے رہے تو انہیں آقائے ابوالکیف کہا کرتے تھے، تو پھر وہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ وہ لفظ بھی ملا لیا، اور ان کا خاصہ بن گیا کہ آقائے ابوالکیف کیفی سرحدی اپنا نام لکھا کرتے تھے۔ کیفی صاحب جو ہیں وہ جی، چونکہ سیاست سے بھی منسلک تھے، آزادی کی تحریک سے بھی منسلک تھے، تو اس دوران کسی سلسلے میں انگریز حکومت نے گرفتار بھی ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ آغا سید یوسف علی شاہ پاکستان فلور مل والے جو میئر بھی رہے ہیں پشاور کے، وہ بھی جیل میں تھے، عبدالرحمن غالب بھی تھے، کچھ مختلف اور لوگ بھی تھے۔ تو وہاں فی البدی ایک شعر انہوں نے کہا تھا، جو جیل کے کمرے میں دیوار پہ انہوں نے لکھ بھی دیا تھا خود سے، کہ حضرت یوسف بھی ہے یہاں جلوہ گر، جیل ہے یا مصر کا بازار ہے۔ تو وہ شعر کافی ان کا مشہور بھی ہوا، پسند بھی کیا گیا، اور جس ماحول میں وہ کہا گیا وہ حسب حال تھا بالکل۔ کیفی صاحب جب مشاعرے اور مشاعروں کا اہتمام کرتے تھے، تو ایک مشاعرہ مجھے یاد ہے جس میں چھوٹا تھا اور شامل تھا، وہ ہمارے گھر کے اندر ہی ہوا تھا، جس میں محلے میں بھی لوگ بیٹھے تھے، اور اندر بھی کھلا سین تھا، اور بڑی کمرے تھے جن کے وہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ پشاور شہر کے سارے شعراء آلموسٹ وہاں اس میں شریک ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ باہر سے بھی شعراء آیا کرتے تھے، ارد گرد کے علاقوں سے بھی، اور مشاعرہ کافی رونق رہتی تھی، اور لوگ انجوائے بھی کرتے تھے، اور کافی رات گئے تک چلتا رہتا تھا مشاعرہ کا۔ شعراء میں جو ان کے ہم اثر تھے، اس میں جناب محترم شمی بہروی صاحب، فاروق بخاری صاحب، محسن احسان صاحب، احمد فراز صاحب بھی تھے، جو بہت کم عرصہ تک یہاں کم عرصہ رہے تھے، اور کم عرصہ ملاقات میں نے ان کی دیکھی تھی۔ خاطر غزنوی صاحب تھے، اور اس کے علاوہ لال شاہ جگر صاحب سے کافی اٹھنا بیٹھنا بات چیت رہتی تھی، ان کی مشاعروں میں شراکت رہتی تھی۔ اور یہ پھر کسوخانی میں میاں شریف حسین فم میرے نانا جو تھے، وہاں پہ شام کے وقت میں نے خود دیکھا تھا، سب شعراء کو آتے ہوئے جاتے ہوئے، وہاں ایک رجسٹر پڑا ہوتا تھا جس میں لوگ دور دور سے انڈیا سے شعراء آتے تھے، اور کسی سے بھی ملنا ہو وہاں میسیج چھوڑ کے جاتے تھے، رجسٹر میں لکھ کے باقی شاعر آتے تھے، وہ میسیجز کو دیکھ کے پھر رپلائی کرتے تھے، وہاں ملاقاتیں ہوتی تھی، اور گاہے بگاہے گرمی کی چھٹیوں میں بھی جا کے وہاں بیٹھتا تھا، اور ان کی باتوں سے مستفیض ہوتا رہتا تھا۔ یہ مشاعرہ گیریجن میں غالباً ایک ضیاء الحق صاحب نے خطاب کیا تھا کہ عام لوگوں سے بھی اور فوجیوں سے بھی۔ اس میں بیٹا ان کا چھوٹا ان کے ساتھ تھا، چونکہ تھوڑا ضعیف ہو چکے تھے، وہ کمپنی دے رہا تھا انہیں، تو وہاں انہوں نے، ان کے بیٹے نے بتایا مجھے کہ وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے نا ضیاء الحق کے نظام پہ اور اس کی طرف سے جو بھی یہ سمجھتے تھے غلط ہو رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کافی تنقید کی تھی، جس کو بعد میں ضیاء الحق نے اپنی اسپیچ میں بہت اپریشیٹ بھی کیا تھا۔ یہاں ہمارے گل بادشاہ جی محلے کے سے بعد باہر میں ایک طرف
جہانگیرپورہ ہے، وہاں پہ سیکنڈ ہینڈ کلودنگ کا کام بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اور ان لوگوں کے پاس امپورٹ کے پرمٹ ہوا کرتے تھے، جس میں باہر سے وہ مال منگاتے تھے، پھر یہاں کاٹ چھانٹ کر کے وہ بیچ دیا جاتا تھا۔ مارکیٹ تھی بہت بڑی ہے۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ ان کے پریزیڈنٹ تھے ان کی ایسوسیشن کے، انہوں نے کیفی صاحب سے رابطہ کیا کہ بھئی ہمارے لائسنسز کینسل ہو چکے ہیں، تو ہم لوگوں کا روزگار ہے، تو اس کے لیے حاجی وزیر کے نام سے وہ مشہور تھے۔ انہوں نے گزارش ان سے کی، درخواست کی کہ ہمارے ساتھ چلیں اور فیڈرل گورنمنٹ جا کے وزیر تجارت سے بات کرتے ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت وزیر تجارت تھے، ایوب خان کی گورنمنٹ تھی، یہ سب ان کو لے کے گئے اور ان کے حاجی وزیر کے گفتے کے مطابق جیسے انہوں نے میں بتایا کہ کیفی صاحب نے وہاں پہنچتے ہی جب ملاقات آئی ان کی، پی اے نے اندر میسیج کیا، انہوں نے بلایا تو گئے، انہوں نے اس کے ذوالفقار علی بھٹو کے اعزاز میں وہ شعر پڑھا جس کا مصرع کیا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو وہ بھٹو صاحب کو بہت پسند آیا، کھڑے ہوئے، اٹھ کے ملے، جب ٹیبل سے باہر کی طرف آئے، پھر سب کو بٹھایا، چائے پلائی اور پھر پوچھا کہ آپ آئے کس سلسلے میں ہیں۔ تو انہوں نے گزارش کی کہ بھئی ان لوگوں کا چونکہ روزگار ہے، آپ نے امپورٹ کے لائسنس بند کر دیے ہیں، تو ان کے لیے مشکلات ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ تو انہوں نے اسی وقت ان کو دوبارہ اجرا کر دیا اور نوٹیفیکیشن کینسل کر دیا تھا۔ یہ کیفی صاحب کی شخصیت کا ایک خاصہ تھا، جہاں بھی جاتے تھے ان کو لوگ انکار نہیں کرتے تھے۔ کیفی صاحب فارسی، اردو، ہندکو، پشتو اور انگلش یہ روانی سے بولا کرتے تھے۔ چونکہ انگریز دور میں تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی تو ان کی انگلش بھی بہتر تھی، تو اس لیے یہ لوگ عام لوگوں کو ریپرزینٹ بھی اس زمانے میں بھی کرتے تھے کہ گوروں کی عدالت میں، کہیں گوروں کے آفیسز میں کبھی کوئی کام نکلتا تھا تو یہی ان کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ پہلا جو اخبار نکالا کیفی صاحب نے وہ ان کا منتھلی میگزین تھا سفیر سخن کے نام سے۔ 1934 میں انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی، جس میں بابائے اردو اور یہ سب لوگ آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ملا بھی کرتے تھے، اور ہندوستان کے گوشے سے انہیں اشتہارات بھی ملا کرتے تھے اس اخبار کے لیے۔ وہ سارا ریکارڈ ابھی بھی ان کے بیٹے کے پاس ان کی لائبریری میں محفوظ ہے، وہ کو دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے، اس سے استفادہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں اس ریکارڈ کو دیکھنے کے لیے اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کافی عرصے کے بعد کونسل مسلم لیگ اور ایوب خان کی جب گورنمنٹ بنی تو ایک ہفتہ روزہ انہوں نے شروع کیا عمل، وہ بھی ان کی زندگی کے آخر تک چلتا رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا چلاتا تھا، پھر چھوٹا بیٹا چلاتا رہا۔ اب آ کے اس کے اشاعت چونکہ وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، ایک بیٹا فوت ہو گیا، ایک ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے یہ سلسلہ منقطع کر دیا، وہ اخبار بند کر دیا۔ کیفی صاحب کا شاہ قبول اولیاء اور ان کی فیملی کے ساتھ کافی گہرا تعلق رہا، یہ بہت معتقد تھے ان کے، تو یہ ان کا جشن کا سلسلہ ابتدائی طور پہ بڑا مختصر تو ہوتا تھا، تو اس کو پھر کیفی صاحب کے سجیشن کے مطابق اس کو بڑا کیا گیا، اور اس کو ایک خاص مشاعرہ بھی اس میں شامل کیا گیا، اور اس میں قوالی کا پروگرام بھی شامل کیا گیا، اور اس میں پھر بہت زیادہ بڑا جشن ہوتا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ پورا اس علاقہ کور کر گیا جہاں وہ رہائشی ایریا تھا، اس میں کافی رش رہتی تھی، اور 3 دن تک وہ جشن چلتا رہتا تھا۔ اس کے روح رواں جو تھے وہ کیفی صاحب خود تھے۔ سوشل لائف میں کیفی صاحب بہت ملنسار تھے، اور ہر ایک کا کام، ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے صبح گھر کے باہر ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، روز میں جو دیکھتا تھا 3-4 بندے کچھ عرضیاں لے کے کھڑے ہوتے تھے، کوئی بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے، ان کا داخلہ کروانا، یہ کروانا، یہ سب کے ساتھ بھاگتے دوڑتے تھے، ان کے داخلے کروانے، وہ جہاں جاتے تھے ان کو انکار نہیں کیا جاتا تھا۔ ذاتی طور پہ میں بھی جب اسکول سے فارغ ہوا تو کالج سے فارغ ہوا تو یونیورسٹی میں جانے لگا، تو میں لیٹ ہو گیا ایڈمیشن کی اپلائی کرنے کے لیے، تو وہ میں جب گیا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ایڈمیشن تو بند ہو چکے ہیں۔ تو کیفی صاحب نے میرے سے پوچھا ایک دن کہ برخوردار کیا کر رہے ہو، تو میں نے کہا جی ایسے ایڈمیشن نہیں ہوا، کہتے صبح میرے ساتھ چلنا، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا، بس میں سوار ہوئے، تقریباً سب لوگ کھڑے ہو گئے ان کے لیے، سلام دعا کیا، پھر ہمیں سیٹیں دے دی کہ فل بس تھی، صبح کے وقت جا رہے تھے اسٹوڈنٹ، کافی جایا ہوا کرتے تھے جی ٹی ایس کی بس میں، تو اس کے بعد سب طالب علم جو تھے ان کے ارد گرد ہو گئے، تو کافی صاحب کی شعر و شاعری سننے کے لیے، ان کی نصیحتیں سننے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے، وہ سفر ہمارا بہت اچھا گزرا۔ یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی تک پہنچتے ہوئے جب کالج میں ہم پہنچے تب پی اے کو انہوں نے کہا کہ ہاشمی صاحب پرنسپل ہوئے تھے کہ ان سے بولو کہ کیفی آیا ہے، وہ خود باہر آئے، تشریف لائے اپنے کلرک آفس کے پاس، پھر ہمیں لے کے ساتھ اندر گئے تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، انہوں نے کہا برخوردار کا داخلہ
کرانا، ان کا جی بس ہو گیا داخلہ، تو یوں اس طرح مجھے بھی داخلہ مل گیا اس یونیورسٹی میں، اور میں بھی وہاں سے پھر فارغ تحصیل ہوا اور اس کے بعد UBL میں جاب وغیرہ کی اور آج یہاں بیٹھا ہوں۔ کیفی صاحب سرکاری دفاتر میں بلا روک و ٹوک جایا کرتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر ہوا کرتے زبیری صاحب، وہ جو ہیں وہ کافی کیفی صاحب سے مانوس تھے، اور جب بھی یہ جایا کرتے تھے PA کے آفس سے گزر کے سیدھا اس کے آفس میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ جانا ہوتا تھا ان کے پاس تھوڑا ہیلو ہائی کرنے، اور اس کے بعد لوگوں کی عرضیات لینے اور ان کے کام کروانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو سہولت رہے۔ تو کافی ہمدرد تھے، لوگوں سے کافی ہیلپ کرتے رہے ہیں، کافی محنت کرتے تھے، لوگ کافی خوش تھے۔ جب یہ یہاں سے نکل کے کیفی مارکیٹ تک جایا کرتے تھے اپنے آفس کے لیے، تو راستوں میں بعض اوقات میں بھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اسٹریٹ اور بازاروں کے دونوں طرف لوگوں کو سلام کرتے ہوئے جاتے تھے، اور آخر تک اپنے آفس تک پہنچتے ہوئے سلام ہی کرتے تھے لوگوں کو۔ اتفاق سے ایک دفعہ میں اور میرا بھائی چلے گئے کافی عرصے کے بعد کیفی مارکیٹ، وہاں کھڑے ہم دیکھ رہے تھے اس کو، باہر بلڈنگ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ بیچے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا ہمارے باپ کا، کیفی صاحب کا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ایک دکان کھلی تھی، اس دن چھٹی کا دن تھا، تو وہ بندہ آیا اور دکان سے اٹھ کے، مالک اس کا، تو اس نے کہا آپ کیفی صاحب کی فیملی سے؟ ہم نے کہا جی ہاں ہمارے تایا ہیں۔ اس نے کہا ہم نے آپ کو چہرے کے خد و خال سے اور آنکھوں سے پہچان لیا۔ تو بات چیت ہوئی، تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ مسجد بلڈنگ جب بن رہی تھی تو اس میں کافی اچھی طریقے سے تعمیر ہوئی، کیونکہ والد میرے حافظ قرآن تھے، تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے بیٹھ کے وہاں، اور جو مزدور لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، وہ بھی جو گلکار تھا وہ بھی، تو وہ لوگ اس کی تعمیر کرتے تھے۔ تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ گلکار جس سے مارکیٹ میں تعمیر میں کام کیا ہوا ہے، تو ابھی بھی زندہ اور ڈھکی پہ اس کا گھر ہے۔ میں نے ملاقات کا کہا اسے کہ میں پھر آؤں گا، ملاقات کروں گا، لیکن اتفاق پھر نہ ہو سکا، اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ اب شاید حیات ہے نہیں ہے، اب مجھے نہیں پتہ اس بارے میں۔ اور اس نے یہ ایک بات کی کہ اتنی مضبوط یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے کہ ہم کہیں کیل ٹھونکتے ہیں تو کیل نہیں جاتا، کسی دیوار کو نکالنا چاہتے ہیں دوسری دکان کے درمیان میں، تو وہ اب نہیں کر سکتے۔ وہ اسی طرح اس کا جتنا اسٹرکچر ہے اسی طرح مضبوطی سے اب بھی کھڑا ہے وہ۔ اور اس وقت کا یہ KP کا صوبہ سرحد کا پہلا شاپنگ پلازا تھا جو انہوں نے تعمیر کیا تھا، چونکہ ویژنری آدمی تھے، ویژن تھی ان کی، تو وہ انہوں نے وہ مارکیٹ بنائی، کیفی مارکیٹ کے نام سے مشہور تھی۔ اور اس پہ زیادہ تر کاروبار جو نچلی سطح پہ تھا نا، نیچے فرسٹ اور سیکنڈ فلور پہ، وہ شادی بیاہ کے لیے کپڑے بنا کرتے تھے، سلمے ستارے والے، اور وہ دلہنوں کے لیے وہ زیادہ تر بنا کرتے تھے۔ سارا پشاور اور ارد گرد کے دیہات سے لوگ سب وہیں آیا کرتے تھے شادیوں کی شاپنگ کے لیے۔ کیفی صاحب ایک بہت خوش لباس انسان تھے۔ ہم نے جب دیکھا تھا تو وہ شیروانی پہنا کرتے تھے، سفید سلوار قمیض ان کی ہوتی تھی، اسٹک ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور اس طرح کی ایک کاراکل کی ٹوپی جو ایسے سیدھی ہوتی ہے بلیک کلر کی، وہ اکثر پہنا کرتے تھے وہ، اور بڑی متاثر کن شخصیت تھی اس کی۔ لوگ ان کی شخصیت اور اس لباس کو، اس وزرداری کو دیکھ کے بھی احترام کرنے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن اتفاق سے صبح مارننگ کے وقت، صبح میں کسی خانے کی طرف گیا تو ایک دکان کھلی تھی، اور ایک ینگ سا بندہ، ینگ سے مراد ہے کہ 40-45 سال کا ہوگا، وہ کھڑا اپنی دکان کھول کے اور اپنا سیٹنگ کر رہا تھا۔ تو میں بیٹھ گیا اس کے پاس، کھڑا ہو گیا، سلام دعا کی، پوچھا اس کا، بڑے کا چھوٹوں کا پوچھا، پھر آپ نے تعارف کرایا، تو مجھ سے بتایا کہ ہم کیفی مارکیٹ والے ہیں، اور میرا دادا یہاں تھا۔ اس کے سامنے کی دکانیں تھیں سب، کسوانی ہی کہتے ہیں اسے، جو بازار مسگراں بھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہتے میرے دادا نے، کے والد صاحب نے، کہتے مجھے یہ بتایا تھا کہ جس نے خیبر لگا کرتا تھا افغانستان میں، کابل میں، تو کیفی صاحب ایک دن آئے تو بازار کے لوگوں کو کہا، چونکہ یہاں وہ ہینڈی کرافٹس کا کام ہوتا تھا، وہ مس کے برتنوں پہ نقش و نگار اور یہ وہ بنتے تھے، ڈیکوریشن کے لیے وہ استعمال ہوتے تھے عام طور پہ، تو وہ زیادہ تر وہ تھے۔ انہیں کہا کہ جس نے خیبر پہ جانا ہے اور آپ لوگوں نے اسٹال لگانے ہیں، اپنا سامان باندھ لیں۔ تو اس نے یہ واقعہ یوں سنایا کہ جب سب وہ لوگ چلے گئے وہاں، تو انہوں نے وہ اسٹال لگا کے کیفی صاحب نے وہاں پہنچایا، اس کے بعد وہ چلے گئے، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ افغانستان کے جو پشاور میں سفیر ہوتے تھے وہ بھی ان کے واقف تھے، جو لوگ ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے وہ بھی انہیں جانتے تھے، وہ بھی ان کے واقف تھے، تو وہ لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے چلے گئے۔ اور جتنے دن وہ جس نے خیبر لگا رہا کابل میں، آخری دن پہ آئے تو سب دکانداروں کو کہا کہ چلو بھئی اپنا سامان باندھ لو کہ کل صبح ہم نے جانا ہے۔
تو وہاں کھڑے ایک شخص نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس وہ رسید بک ہے، کاپی ہیں جو آپ نے انوائسز کاٹی ہیں، رسیدیں کاٹی ہیں، اس کی کاپی ہیں؟ ان کا نہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو بس بیچا ہے، سب کیش پہ ہوا۔ تو اس سے پریشانی ہوگی، انہوں نے کہا کسٹم والے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے مال لائے ہیں، وہ کہاں گے، اس کا ٹیکس دیں۔ تو یہ نہ ہوا تو پھر تو اپنی مرضی کا لگائیں گے۔ تو کہتے کافی صاحب نے تھوڑا سا توقف کیا اور کہا کہ فکر نہیں کرو، آپ لوگ سارا سامان باندھ لو اور جو جو باقی آپ کے پاس بچے اس میں سے ایک ایک گفٹ آئٹم آپ اپنا علیحدہ پیک کر لیں۔ کہتے ہیں دوسرے دن وہ تشریف لائے تو ہم چل پڑے۔ جب کسٹم سے گزرنے لگے تو انہوں نے کہا جی وہ رسید بکیں بتائیں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو نہیں، ہم نے تو بیچا نہیں ہے سامان، ہم نے تو لوگوں کو فری دے دیا یہ، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں تو ہم تو آئے تھے ڈسپلے کرنے، ایڈورٹائزنگ کے لیے وہ ہو گئی اور ہم نے وہ چیزیں انہیں دی تاکہ بہتر طریقے سے مشہور ہو جائیں ہمارے پروڈکٹس۔ تو کہتے ہیں وہ پھر ہمارے پاس جو ایک ایک چیز بچی تھی ہم سے لیتے ہوئے لے کے انہوں نے سب کو وہ گفٹ کر دیا، کیسے جیسے آپ کو گفٹ کیا ایسے ان کو بھی ہم نے گفٹ کیا۔ تو وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے، خوش ہوئے، شکریہ ادا کیا اور کھڑے ہو کے سب کو کہا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ مجھے کتنے مدت کے بعد، ان کے مرنے کے کافی عرصے بعد بھی ایک نوجوان نے جو آج بھی وہاں اس کی دکان موجود ہے، تو میرا بھی گئے بگئے وہاں سے گزرو تو اس سے سلام دعا ہوتی ہے، تو اس نے یہ بیان کیا تھا۔ ایک میرے مشاہدے میں یہ بھی آیا کہ جب میل آیا کرتی تھی، ڈاک گھر آیا کرتی تھی، تو کبھی میں اٹھاتا تھا، کبھی ان کے بچے اٹھاتے تھے، چونکہ مشترکہ ایک ہی گھر تھا، سب اسی میں رہتے تھے ہم کزنز وغیرہ۔ تو میں نے جب اٹھائی وہ ڈاک تو اس میں نے دیکھا تو ایڈریس پہ لکھا ہوا تھا صرف کیفی پشاور۔ تو ان کی اکثر میل آیا کرتی، کراچی، لاہور، دوسرے شہروں سے، اس پہ کیفی پشاور لکھا ہوا کرتا تو وہ میل ہمارے گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ کیفی صاحب کی وفات جب ہوئی تو 9 بجے کا خبر نامہ جو تھا وہ اس کے لیے سارا پاکستان بیٹھتا تھا سننے کے لیے کہ سب دن کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا خبریں ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، حکومت کے سطح پہ، لوگوں کے سطح پہ، عوام کی سطح پہ۔ تو کیفی صاحب کی وفات کا اس خبر نامے میں سب سے پہلی خبر ان کی تھی کہ وفات کی، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کی کانڈولنس کی، تعزیت کی خبر تھی، اور اس کے بعد پھر مختلف گورنرز جو بھی ہوا کرتے تھے اس وقت ان کی نیوز تھی، اور بعد میں پھر خبر نامہ چلا، وہ ہم نے دیکھا بھی تھا، ہمیں یاد بھی ہے۔ اور دوسرے دن کے جب جنازے کی بات تھی تو پھر گورنر پشاور کے اور حاجی ظفر علی شاہ یہ وزیر ہوا کرتے تھے ان دنوں میں، اور اس کے بعد دیگر وزراء یہ سب تشریف آئے، دعا کے لیے آئے، ہم لوگوں نے بھی ملاقات ان سے کی، ان کو دیکھا۔ تو اس کے بعد ان کی تدفین جو ہوئی تو پشاور کا قبرستان ہے خون درویزہ بابا کا قبرستان، وہاں ان کو وہ آرام فرما رہے ہیں قیامت کے دن تک جیسے ہوا۔ کیفی صاحب کے وہ شعر کے بارے میں جو ایوب خان کا جلسہ پشاور میں ہوا تھا جس میں گولی چلی تھی، اس میں سپاس نامہ پڑھ رہے تھے تو وہ ایک شعر میرے سامنے بھی آیا ان کا، قافلہ منزل کی جانب ہو چکا ہے اب رواں، قافلہ منزل کی جانب ہو چکا ہے اب رواں، ہم بدل سکتے نہیں ہر روز میرے کارواں۔ تو یہ اس سپاس نامے میں یہ ان کا ایک شعر یہ بھی تھا، اور ایک شعر یہ بھی ہے میرے سامنے، یہ تحفہ جو درویش کا پیش ہے، قلم کار خون دل ریش ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں اس میں، پھر کسی موقع پہ آپ کو ان کے کلام کے بارے میں اور تصانیف کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔